آج کل پاکستان کی سیاست میں بہت سے سوالات زیر بحث ہیں۔ سیاسی رہنما بہت سے نئے نئے ایشوز جو ہیں ان پر اظہار خیال کر رہے ہیں، اور سب سے جو اہم ایشو ہے جس پہ بہت بیان بازی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، الیکشن ہوگا تو کب ہوگا، 90 دن میں ہوگا یا اگلے سال جنوری یا فروری میں ہوگا۔ تو اسی موضوع پہ ہم نے کافی سارے سیاسی رہنماؤں سے گفتگو کی ہے، لیکن آج صرف اس ایک اہم ایشو پہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی اہم ایشوز ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے اور کافی للکاریں مار رہے ہیں وہ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اتحادی جو ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ تو جن کی طرف ان کا اشارہ ہے، کیا اس میں جے یو آئی بھی شامل ہے؟ کیا آپ بھی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، ایک لمبے عرصے کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں اور کچھ موضوعات پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے اس حوالے سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، اور صحافتی دنیا میں چونکہ ایک خاص طور پر ان کی ایک تربیت ہے کہ وہ اس کے زاویے کو ذرا ٹیڑھا کر دیتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ہم نے اینگلائز کر دیا جی۔ تو اس وجہ سے کچھ غیر ضروری بیان بازی، جس کا میں نے اس کو اہمیت نہیں دی، کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں ایک ہسٹری کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم کے قیام یا اس سے پہلے کی جو نقطہ نظر تھا اس حوالے سے کی ہے۔ معروضی حوالے سے میں نے بات نہیں کی ہے کہ جس کو میں اب ہوا دوں اور اس پر میں کوئی بحث مباحثہ شروع کروں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے 2018 کا الیکشن تسلیم نہیں کیا، اور 25 جولائی کے بعد ایک ہفتے کے اندر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور اس پر ایک متفقہ موقف طے کر لیا کہ ہم انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب انتخابی نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ظاہر ہے کہ فوری طور پر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ تھا ہمارا جب۔ اب اس دوبارہ الیکشن کے مطالبہ کی طرف قوم کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہم حلف برداری کی تقریب میں نہ جائیں۔ اگر مؤخر بھی ہو جاتا ہے تو پبلک ذرا متوجہ ہو جائے گی کہ آدھی اسمبلی کیوں نہیں تھی اور انہوں نے کیوں حلف نہیں اٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم تو صوبوں میں حکومتیں بنا رہے ہیں، مسلم لیگ پنجاب میں بنا رہی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ میں بنا رہی ہے، تو اس عذر کی بنیاد پر انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں تو حلف اٹھانے کی طرف جانا ناگزیر ہو گیا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ قومی اسمبلی کو اور صوبوں کو ذرا الگ کر لیتے، لیکن بہرحال ہم نے ان کے اس عذر کو تسلیم کر لیا، جس میں یہ ہوا کہ ہمارا جو موقف تھا وہ ذرا اس کو وہ پذیرائی اور قبولیت جو فوری طور پر چاہیے ہوتی تھی وہ فوری طور پر نہ مل سکی، اور ہمیں ایک لمبی تحریک کی طرف پھر جانا پڑ گیا۔ تو ہم نے تو 3.5 سال صرف اس بات پہ گزارے کہ الیکشن کراؤ، لیکن کس طرح کراؤ جی؟ ہمارا یہ خیال تھا کہ قومی اسمبلی سے اگر ہم سب استعفے دے دیتے ہیں تو آدھا ایوان خالی ہو جاتا ہے، اگر ہم پنجاب سے استعفے دے دیتے ہیں تو آدھا ایوان خالی ہو جاتا ہے، اگر ہم سندھ کی اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو الیکٹرل کالج ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بلوچستان اور کے پی میں اتنی تعداد ہماری ضرور تھی کہ ہم دوبارہ الیکشن پر ان کو مجبور کر سکتے تھے، لیکن غالباً اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ فوری طور پر الیکشن ہوں، اور ہمیں اس بات پر تھوڑے سا ذرا گلہ تھا کہ جب پی ڈی ایم بن رہا تھا تو استعفوں کا آپشن ہی اعلامیے سے نکال دیا گیا تھا، جس کو ہمیں زبردستی پھر لڑ کر اس میں دوبارہ ڈروانا پڑا، لیکن اندازہ تو لگ گیا، سوچ کا فرق تو آ گیا۔ اس کے بعد کے حالات اور تھے۔ اب ظاہر ہے جی کہ جب آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں گے
اور عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ ایم کیو ایم بھی آئے گی، عدم اعتماد میں آپ کے ساتھ باب پارٹی بھی آئے گی، 20 سے 30 پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں سے ٹوٹ کے آئیں گے. تو ایک دن کے لیے تو آپ کے پاس نہیں آتے نا کہ آپ آئیں اسمبلی فوراً توڑ دیں. اور یہ جو سلسلہ چلا جس پر ہم نے پھر حکومت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری لی اور تب نے طے کیا کہ بس ٹھیک ہے. تو یہ کوئی صرف جے یو آئی کی پھر تو سیاست نہیں ہوئی، پھر تو ہم سب کی مشترکہ متفقہ سیاست تھی. تو اس میں کوئی زیادہ بیان بازی کی ضرورت نہیں تھی ہمیں. ایک بڑی واضح ہسٹری ہے، ان کی بھی سوچ واضح تھی، ہماری بھی سوچ واضح ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ آج آپ الیکشن اور 90 دن کی بات کر رہے ہیں، ہم بالکل کل الیکشن کرا دیں، ہم کل بھی تیار ہیں. اچھا. لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ کیا الیکشن کرانے کے لیے ہم سپریم کورٹ کو اجازت دے دیں کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ ہمیں شیڈول دے گا؟ کیا ہم الیکشن شیڈول کے لیے صدر مملکت کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ ہمیں شیڈول دے گا؟ یا اس کے لیے الیکشن کمیشن بذات خود ایک ادارہ ہے؟ اس کے بعد اس گورنمنٹ نے، جس میں پیپلز پارٹی جو ہے دوسری بڑی قوت تھی، ہم تو بہت پیچھے تھے نا جی، وہ تو دوسری بڑی قوت تھی جی، انہوں نے نئی مردم شماری کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا فیصلہ کر لیا. اب نئی مردم شماری کی بنیاد پر جب آپ آئین میں ترمیم بھی نہیں کر سکتے، اب آپ الیکشن کے پارلیمنٹ کے نشستوں میں اضافہ اور کمی بیشی بھی نہیں کر سکتے، اور اسی تعداد کے اندر آپ نے سر نو حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آبادی کا تناسب اور ہو گیا. کہیں پر سیٹ کاٹنی پڑتی ہے، کہیں پر بڑھانی پڑتی ہے، کہاں پر. یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن کو تفویض شدہ ہے آئین کے طور پر، اور وہ اب فیصلہ کرے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں.